أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں. الف لام میم وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اللہ کے سوا اس کے مطلب کو کوئی نہیں جانتے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنے والوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مانتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو آپ کے اوپر جو کتاب اتاری گئی ہے اس کو بھی مانتے ہیں، جو آپ سے پہلے کتابیں اتری ہیں اس پہ بھی یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پہ بھی یہ لوگ یقین رکھتے ہیں. یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں. میرے دوست و بزرگوں، ماشاءاللہ کل کا سبق آپ کے سامنے، آپ کے ذہن میں ماشاءاللہ بیٹھ گیا ہوگا، اور الحمدللہ یہ بات ذہن میں آ گئی ہوگی کہ اب تک ہم لوگوں نے اپنی مصیبت کی نسبت اللہ کی طرف کی تھی، اور جب اللہ مصیبت بھیجتے تھے تو ہم اللہ سے غصہ ہو جاتے تھے، ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے تھے نا. جب اللہ نے مصیبت بھیجی تو ہم کو آیا اللہ کا غصہ. حالانکہ مٹی کو کیا مجال ہے، گلرا کے مجالست کے پرسد سے کلال، مٹی کو کیا مجال ہے کہ کمہار سے، یعنی مٹی کے برتن بنانے والے سے پوچھے کہ چرامی سازی و چرامی شکنی، کہ آپ مجھے کیوں بناتے ہیں، مجھے کیوں چکنا چور کرتے ہیں. جب مٹی کو یہ حیثیت نہیں ہے کہ کمہار سے پوچھے، تو ہمیں یہ کیا حیثیت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہم پہ مصیبت کیوں ڈال دی. ہمیں پوچھنے کا حق نہیں ہے. تو جب بھی کوئی مصیبت آ گئے تو اس کی نسبت اپنی طرف کرنی ہے، اپنے گناہ کی طرف. کدھر کرنی ہے؟ اپنے گناہ کی طرف، کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے مصیبت آئی ہے. یعنی اللہ سے مصیبت میں ہم کو راضی رہنا ہے. اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء، سب سے اونچا مقام ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے کوئی؟ اخلاص کہتے ہیں نیت کو ٹھیک کر لینے کو، کوئی بھی عمل کرے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی نیت کرنے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اخلاص سے اونچا بھی کوئی عمل ہے؟ فرمایا کہ ہاں، وہ ہے تسلیم اور رضا کا مقام، کہ اللہ کی طرف سے جو مصیبت آئے اس پہ راضی ہو جانا، کہ اللہ نے جو کیا ہے وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کیا ہے، لہذا اب گناہ سے توبہ کی توفیق ہو جائے گی. اگر اپنی طرف منسوب نہ کر کے اللہ کی طرف منسوب کر دیں گے تو اللہ پہ اعتراض ہو جائے گا، اور اللہ پہ اعتراض کرنا کفر ہے. اللہ پہ اعتراض کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون تھے؟ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا 18 مہینے کی عمر میں دودھ پیتے بچے تھے، ان کا انتقال ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، کہ ابراہیم ہم تمہاری جدائی پہ غم زدہ ہیں، لیکن ہم وہی چاہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہو جائے، ناراض نہیں کرنا چاہتے، ورنہ دنیا آخرت دونوں کا نقصان ہو جائے گا. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جائے تو ہم اس سے راضی ہو جائیں. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت سے کہا مولانا صاحب سے کہ ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ کیا ابھی اللہ تعالیٰ سے ناراض ہیں؟ یعنی انہوں نے مصیبت کو ناراضگی کا سبب سمجھ لیا. حالانکہ ناراضگی معصیت سے ہوتی ہے، گناہوں سے ہوتی ہے. مصیبت کا ضابطہ کیا ہے؟ مصیبت کا ضابطہ یہ ہے کہ جو جتنا اونچا اتنی ہی مصیبت، جو جتنا اللہ تعالیٰ سے نزدیک اتنی ہی اس کو مصیبت زیادہ آتی ہے. اب آپ کہیں گے کہ کوئی حدیث ہے اس سلسلے میں؟ تو ہاں، اس سلسلے میں حدیث موجود ہے. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل یبتلی الرجل على حسب دینه فان كان في دینه صلبا اشتد بلاؤه، کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، پھر درجہ بدرجہ. سب سے سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ نبیوں کی ہوتی ہے، پھر درجہ بدرجہ. پھر جو نبی سے جتنا قریب ہوتا ہے اتنی ہی اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے. یبتلی الرجل علی حسب دینہ، ہر آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے. اگر اس کی زندگی میں زیادہ دن ہے تو آزمائش بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، اگر کم ہے تو کم آزمائش ہوگی. ہاں،
فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ، اگر اس کا دین لوہے کی طرح مضبوط ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت وما کہ ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی نبی کو بھی نہیں ستایا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا تھا۔ آزمائش ہے نشان بندگان محترم، جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم۔ آزمائش ہے نشان بندگان محترم، جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم۔ امتحان مومن کا ہوتا ہے منافق کا نہیں، امتحان مومن کا ہوتا ہے منافق کا نہیں۔ یہ مقام قرب ہے، رتبہ یہ فاسق کا نہیں۔ ہاں تو آزمائش ہوتی ہے، لیکن آزمائش میں ہمیں صبر کرنا، یعنی اس کو جھیلنا ہے، اور اللہ سے خوش رہیں گے تو اللہ بھی ہم سے خوش رہیں گے۔ تو الحمدللہ یہ سبق تو آپ کے ذہن میں ماشاءاللہ آ گیا۔ اب سوال پیدا کل یہ سوال کیا گیا تھا کہ گناہوں سے بچنے والے کون لوگ ہیں اور ان کی کیا علامتیں ہیں، کیا پہچان ہیں، کیا نشانیاں ہیں؟ کیونکہ جب آدمی گناہ سے بچتا ہے تو مصیبت سے نکل جاتا ہے، اور جب گناہ میں پھنستا ہے تو مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ جہاں جہاں گناہ ہوگا وہیں وہیں مصیبت آئے گی، لیکن اللہ والوں کی آزمائش گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، لیکن اپنے کو گناہگار سمجھو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا کہ اگرچہ گناہ کی وجہ سے اللہ والوں کی آزمائش نہیں ہوتی، وہ تو اونچے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اپنے کو گناہگار سمجھنا ہے کہ اللہ میں گناہگار ہوں، میرے گناہوں کی نحوست ہے یہ۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی کوئی دلیل ہے کلام پاک میں؟ ہاں، آپ لوگوں کو میں نے وہ واقعہ بتایا تھا، غزوہ احد کے موقع پہ 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو صحابہ کی زبان سے نکل گیا کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ اللہ یہ مصیبت آئی تو کہاں سے آئی؟ کیونکہ صحابہ تو گناہ سے پاک لوگ تھے، گناہ نہیں کرتے تھے، پھر مصیبت کہاں سے آئی؟ تو صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا تمہاری غلطی کی وجہ سے۔ اب ہم لوگ صحابی نہیں ہیں، صحابی ہم لوگ نہیں ہیں، صحابہ رضی اللہ عنہ و رضوان عنہ۔ ہمارا دو عقیدہ ہے صحابہ کے متعلق، ایک عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کلہم عدول، صحابہ جتنے کے جتنے ہیں سب اللہ کے ولی ہیں، ایک عقیدہ تو یہ ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کلہم اہل جنت قطعا، صحابہ جتنے کے جتنے ہیں سب یقینی طور سے جنتی ہیں۔ یہ ہم لوگوں کا دو عقیدہ ہے، لیکن صحابہ نے کہا کہ اللہ یہ مصیبت آئی تو کہاں سے آئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے اور ہمارے سب اتنے محبوب لوگ جو ہے شہید ہو گئے، 70 کے 70 اللہ کے ولی دنیا سے چلے گئے، یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عند انفسکم، وہ تمہارے پاس آئی، ہم نے نہیں بھیجا، وہ تم نے کیا ہے۔ تمہاری غلطی کوئی ایسی سرزد ہوئی ہے جس غلطی کی وجہ سے یہ مصیبت تم پہ آئی۔ وہ غلطی کیا تھی؟ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت چھوٹ گئی تھی اور حکم ٹوٹ گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ گئی تھی اور حکم ٹوٹ گیا تھا۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا جی سنت ہی تو ہے، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ نہیں، ہمارے جیسے 1-2 روپے گر جا رہے ہیں تو ہم اس کو جھوٹ کے اٹھا لیتے ہیں، ابھی ایک ہی روپیہ تو کیوں اٹھاتے ہیں؟ کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو سنت کیا 1-2 روپیے سے بھی زیادہ بے قیمت ہے؟ نہیں، حدیث میں آتا ہے من حفظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، کہ جو میری سنت کی حفاظت کرے گا، جیسے میں نے بتایا پیسے کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طریقے سے جو میری سنت کی حفاظت کرے گا اکرمہ اللہ تعالی باربع خصال، اللہ 4 انعام سے اس کو نوازیں گے۔ کتنے انعام سے نوازیں گے؟ 4 انعام سے نوازیں گے۔ المحبت فی قلوب البررہ، نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت پیدا کر دیں گے۔ نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ خود اللہ سے ہوگی۔ خود کہاں سے ہوگی؟ اللہ سے ہوگی۔ سب آسمان کے اوپر کرسی ہے، کرسی کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ ہے اپنی شان کے مطابق، ہمیں معلوم نہیں کہتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں بس۔ وہاں سے اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں جبرائیل امین کو، یا جبریل انی احب عبدا فلانا فاحبہ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کو اپنا محبوب بنا لو، اپنا کہیتا بنا لو۔ فاحبہ جبریل، جبریل بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتے۔ ثم نادى جبریل فی السبع سماوات، پھر جبریل 7 آسمان کے فرشتوں سے یہ کہتے ہیں کہ اے فرشتوں، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، کیوں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔
اس لیے تمہارے اوپر ذمہ داری یہ ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو. اب آپ کہیں گے کہ جبرائیل کی بات مانی جاتی ہے؟ ہاں، کیونکہ اس سے پہلے میں نے سنایا تھا اسلامی لانگویج کتاب سے متعلق کہ جبرائیل علیہ السلام کا ایک نام ہے مطاع. انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، مطاع سمانی. مطاع یعنی جس کی اطاعت کی جائے. آگے کے لوگ اس کو ذرا سیدھا کر کے مطوع بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ مطوع. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا بولتے ہیں؟ مطوع. اور کلام پاک نے کیا کہا؟ مطاع میم با الف ہے مطاع. آگے کے لوگ ذرا اچھی حال سے دم کر دائیں بائیں کر کے کیا بولتے ہیں؟ مطوع. ہاں، مطاع کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جبرائیل علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام جیسے ہی کہتے ہیں تو فوراً آسمان و آسمان کے فرشتے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر آگے حدیث میں آتا ہے ثم یوضع له القبول فی الارض کہ پھر زمین میں اس کی قبولیت رکھی جاتی ہے. پھر زمین میں کیا رکھی جاتی ہے؟ اس کی قبولیت رکھی جاتی ہے. یہاں تک کہ زمین کی ایک ایک مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے. یہاں تک کہ زمین کی ایک ایک مخلوق اس سے محبت کرنے لگتی ہے. چیونٹیاں تک اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. سانپ بچھو تک اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. دریا کی مچھلیاں بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہیں. مثنوی شریف میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا کہ وہ بادشاہ تھے لیکن اللہ کی محبت اللہ کے عشق نے غلبہ کیا تو بادشاہ کو ٹھکرایا اور جا کر کے دریائے نیشاپور کے پاس بیٹھ کر کے 10 سال تک وہاں عبادت کی انہوں نے. کتنے سال تک؟ 10 سال تک دریائے نیشاپور کے ساحل پہ. وزیر آیا ڈھونڈتے ہوئے کہا کہ حضرت آپ یہاں ہیں، اپنا لباس بڑا پرانا، اس سے بہتر وہ حکومت تھی تو انہوں نے کیا کیا کہ سوئی کو ڈال دیا سمندر میں. اور کہا کہ میری جگہ تم ہونا تو ذرا نکال دو. کہا کہ حضرت سونے کی سوئی لا سکتے ہیں لیکن یہ سوئی نہیں لا سکتے. تو حضرت نے آواز لگائی کہ دریا کی مچھلیوں وہ جو ہے سوئی جو میں نے پھینکی ہے نا وہ لے کے آؤ. اب آپ کہیں گے کہ تعجب کی بات ہے، لیکن تعجب مت کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ کلام پاک سے اولیاء کی کرامت کا ثبوت ملتا ہے. کلام پاک سے اولیاء کی کرامت کا ثبوت ملتا ہے. حضرت مریم نبی نہیں تھی، ولی تھی، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کے پاس بند کمرے میں بے موسم کا پھل پایا ہے. اور حضرت مریم کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو غیب سے حضرت جبرائیل امین کو حکم ہوا ایک ٹھوکر ماری ہے اور زمین سے ایک چشمہ ابلنے لگا جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم کا چشمہ نکلا. اور درخت میں کھجور لگ گئے اسی وقت اور کہا کہ بہت سی ارئی کی بجلی النخلۃ تساقط علیہ کی رطبا جنیہ کہ درخت کی شاخوں کو ہلاؤ، کھجوریں نیچے زمین پہ گرنے لگیں گی. اور یہ چشمہ موجود ہے، اس سے تم پانی پیو. چشمہ وہ نہیں جو آپ کو لگاتے ہیں، ہاں چشمہ پانی لگتے. ہاں یہ موجود ہے. ولیہ تھی، عورت نبی نہیں ہوتی. کلام پاک نے کہا وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آپ سے پہلے جن لوگوں کو بھی اور آپ کو بھی جو ہم نے بھیجا ہے نبی بنا کے وہ صرف مردوں کو بنایا ہے. عورت نبی نہیں بن سکتی، عورت نبی نہیں بن سکتی. بھاری کام عورت سے نہیں لیا جاتا. تو ان کو کرامت ملی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آصف تھے جس کو ہم لوگ آصف بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ آصف. اور ڈکشنری میں کیا لکھا ہے؟ آصف سے جس کو ہم لوگوں نے کیا کیا؟ آصف بنایا. ہاں عربی لفظ نہیں ہے، یہ عبرانی لفظ ہے، عربی میں اس کا استعمال نہیں ہوتا. تو آصف نام کے ایک آدمی تھے. اس امت کی بات نہیں کرتا، پچھلی امت کی بات کرتا ہوں. سلیمان علیہ السلام کی امت کی بات کرتا ہوں. سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ملکہ سبا کی ملکہ، اگر اس کا نام بلقیس ہو تو، ورنہ کلام پاک نام نہیں لیتا عورتوں کا. اس نے لشکر کے ساتھ آنا شروع کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ایکم یاتینی بیعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اس کے تخت کو بلقیس کے آنے سے پہلے کون میرے پاس اٹھا کے لائے گا؟ قال عفریت من الجن. ایک دیو نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں اس کے تخت کو آپ کے سامنے اٹھا کے لے آؤں گا، یعنی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ میں لے آؤں گا. لیکن قال الذی عنده علم من الکتاب، یہ تو جنات کہتا ہے مگر انسان جنات سے آگے نکل گیا اللہ کی کتاب پہ عمل کرتے ہیں. یہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں. اور پچھلی کتاب اس کتاب کی بات نہیں کرتا میں، اس کتاب پہ جو عمل کرے گا پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں نا کہ سارا سائنس کا نظام لہروں کے ہاتھ میں نہیں. آپ کے سامنے کلام پاک موجود ہے، خالی آپ کو کہہ لیجیے اس کلام پاک میں یہ خاصیت ہے کہ مردہ بھی زندہ ہو جائے. ہاں کلام پاک موجود ہے. ولو ان قرآن سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى. مردے بولنے لگے اسے اور قوم مالیہ کرنے لگے اسے. ہاں
اور آنے واحد میں ہم پلک جھپکنے سے پہلے یہاں سے ہمیں پہنچا دیں. یہ کلام پاک کے خاصیت ہے. لیکن ہم بنے تو ایسے, لیکن عمل نہیں ہو پاتا ہم سے. اللہ ہم لوگوں کو معاف فرمائے. تو کہا کہ اس شخص نے جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا, اس نے کہا کہ انا آتی کبھی قبل ان يرتد الیک طرفک, کہ پلک جھپکنے سے پہلے میں آپ کے پاس لا کر کے بول دوں گا. اور لا کے دیا بندے نے لا کے رکھ دیا. فلما رآه مستقلا عنده قال هذا من فضل ربي, جب اس تخت کو اپنے پاس موجود دیکھا تو یہ نہیں کہا یہ میرا کمال ہے, کہا کہ یہ اللہ کا کمال ہے. هذا من فضل ربي, یہ میرا کمال نہیں, یہ اللہ کا کمال ہے. هذا من فضل ربي ایک لطیفہ یاد آ گیا. اور اصل میں تو میں سنا رہا تھا, اصل میں یہ سنا رہا تھا کہ اولیاء کے کرامات حق ہیں. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے سوئی پھینک دی اور آواز لگائی, اے دریا کی مچھلیوں میری سوئی لاؤ. سر سونے کی سوئی لے کر کہا کہ اس کی ضرورت نہیں, مجھے لوہے کی چاہیے, کیونکہ مطلب اسلام میں سونا استعمال کرنا درست نہیں ہے, سونے کا برتن استعمال کرنا درست نہیں ہے. تو مچھلی لے کے آ گئی. تو اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا ہذا من فضل ربی پہ کہ یہ علم کا کمال ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے. یہ نبی کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو اپنی طرف نہیں, اس کی نسبت کدھر کریں گے؟ اللہ کی طرف. علم دیا تو اللہ نے دیا, خوبصورتی دی اللہ نے دی, دولت دی اللہ نے دی. جب اللہ کی طرف کریں گے تو تکبر پیدا ہوگا نہیں نا. علم پہ تکبر حرام ہے, مال پہ تکبر حرام ہے. اور مال کا نشہ تو جلدی ٹوٹتا ہے, علم کا نشہ ٹوٹتا نہیں. میں نے ایسے ایسے علم والوں کو دیکھا ہے کہ بالکل جو ہے سیدھے منہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. اللہ حفاظت فرمائے. ہاں, جب وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے اٹھانے کو تیار نہیں ہو. یہ سب بداخلاقی ہے. میں نے بتایا تھا نا کہ عالم بن جاؤ گے, مفتی بن جاؤ گے, قاضی بن جاؤ گے, سب بن جاؤ گے, متقی نہیں بنو گے تو کلام پاک سے ہدایت نہیں ملے گی. ہدل للمتقین, یہ دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ کوئی اشکال نہیں ہوگا. کہتے ہیں نا کہ جی فلاں حضرت, فلاں عالم صاحب, مفتی صاحب اور بلا کے بیٹھے. اجی عالم صاحب مفتی صاحب سے بحث نہیں ہے, بحث متقی صاحب سے ہے. کلام پاک نے کہا ہدل للمتقین, متقی بنو گے تو ہدایت دیں گے, متقی نہیں بنو گے تو نہیں دیں گے. تو شیطان ایک موقع بیٹھا ہوا تھا راستے پہ اور بہت ہی مغموم پریشان حال. ایک اللہ والے کا گزر ہوا, کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیتے ہیں سمجھانے کے لیے. ایک اللہ والے کا گزر ہوا, کہا کہ بھائی کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ میں بہت ہی مظلوم ہوں. کہا کہ مظلوم ہو تو؟ کہا کہ تو ہمیشہ دوسروں پہ ظلم کے پاس مظلوم کیسے بن گیا؟ کہا کہ انسان نے ہم پہ ظلم کیا, انسان نے تم پہ ظلم کیا, وہ کام ہو کیسے؟ کہا کہ جھوٹ بولنا ہم نے سکھایا, سود کھانا ہم نے سکھایا, رشوت لینا ہم نے سکھایا, دھوکہ دینا ہم نے سکھایا. جب یہ سب ہم نے سکھایا اور جھوٹ بول کر کے, دھوکہ دے کر کے, رشوت لے کر کے اور سود کھا کر کے اور سودی مال لے کر کے, غبر کر کے, جب وہ مالدار ہو گیا اور مالدار بن کر کے جب بلڈنگ اس نے بنائی تو لکھتا ہے بلڈنگ میں ہاضا من فضل ربی ہے, رب کا بدل ہے. یہ لکھنا چاہیے کہ ہاضا من فضل شیطان, ہی شیطان کا بدل ہے. کہا کہ ہاضا من فضل ربی. بتاؤ کتنی ناانصافی ہے, کتنی ناشکری کی بات ہے کہ سب کچھ ہم نے سکھایا, ہم نے دیا اس کو, ہنر ہم نے سکھایا, لیکن ان کی آگا من فضل ربی بات بتائیے. تو سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہاضا من فضل ربی ہے, رب کا کمال ہے, یہ میرا کمال نہیں ہے. تو کرامت کا تذکرہ چلنا تھا کہ کرامت آفت بھی وسیلہ ہے جو ولی کے نبی نہیں تھے, لیکن اولیاء کے کرامات حق ہے. اسی لیے ولی کس کو کہتے ہیں؟ آپ پوچھ سکتے ہیں نا, آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ولی کس کو کہتے ہیں. عربی میں کتاب ہے شرح عقائد نسبی, اس میں لکھا ہوا ہے الولی هو العارف باللہ تعالی وصفاتہ حسب ما يمکن, المواظب على الطاعات, المجتنب عن المعاصی, المعرض عن الانہماک في اللذات والشہوات, وکرامتہ ظہور امر خارق للعادہ غیر مقارن لدعوی النبوۃ. ولایت کی 4 بنیادیں اس میں بتائی گئی ہیں, یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر اگلی بات آئے گی انشاءاللہ. ولایت کی 4 بنیادیں بتائی گئی. ولی کون ہے؟ ولی کون ہے؟ کہا کہ سب سے پہلی بنیاد جو اللہ کی ذات و صفات کو پہچانے اپنی طاقت کے بقدر, جو اللہ کی ذات کو پہچانے, اللہ کی خوبیوں کو, صفتوں کو پہچانے اپنی طاقت کے بقدر. بات میں کہا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عرفناک حق معرفتک, اے اللہ جیسا پہچاننا چاہیے تھا ویسا ہم نے نہیں پہچانا. کس نے؟ حضور محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدناک حق عبادتک, ہم نے آپ کی ویسی عبادت نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی. وما عرفناک حق معرفتک, ہم نے آپ کو ویسا نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا. اسی لیے قید لگا دی اپنی طاقت کے بقدر. کچھ کوشش کریں انشاءاللہ. دوسری علامت ہے المواظب علی الطاعات, طاعتوں کی پابندی کرنے والا, نیکیوں کا پابند. نماز نیکی ہے, زکات نیکی ہے, روزہ نیکی ہے, حج نیکی ہے, ان نیکیوں کی پابندی کرنے والا.
ان نیکیوں کی پابندی کرنے والا اگر نیکی کی پابندی نہیں کرتا ہے تو وہ ولی نہیں ہے. ہاں یہ معیار ہے کہ پتہ نہیں آج ہم لوگ کس کو ولی سمجھتے ہیں، بلکہ یوں کہنے دیجیے کہ ہمارے ملک میں جو ننگوں کو ولی سمجھا جاتا ہے. ہاں ننگوں کو ولی، آدھا ننگا تو آدھا ولی، مکمل ننگا تو مکمل ولی. ہاں ایسا دیکھا تھا وہ تو ولی مسجدوں میں رہتا، وہ ولی اسی لیے ننگے رہتا ہے. وہ نوز باللہ اللہ کا ولی ہوتا تو لباس مانتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم لباس مانتے تھے، صحابہ لباس مانتے تھے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے تاکہ تمہاری شرمگاہ کو چھپائے. بات سمجھ آتی ہے نا؟ تو کہا کہ نیکیوں کا پابند، یہ دوسری علامت ہے بری ہونے کی. تیسری علامت کیا ہے؟ المجتنب عن المعاصی، گناہوں سے پرہیز کرنے والا. اگر گناہ سے نہیں بنتا ہے تو اس کو ولی نہیں کہتے. یہ ذہن میں رہے. کار شیطا می کند نامش ولی گر ولی اینست لانت بر ولی. شیطان کا کام کرتا ہے اور لوگ اس کو ولی کہتے ہیں. اگر ولی ایسا ہی ہوتا ہے تو ایسے ولی پہ لعنت ہو اللہ. کار شیطا می کند نامش ولی گر ولی اینست لعنت بر ولی. کہا کہ تیسری علامت کیا ہے کہ گناہوں سے بچنے والا. چوتھی علامت یہ ہے المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، اور جائز لذتوں اور شہوتوں سے پرہیز کرنے والا. جب دیکھو تب وہ کرتا ہے نہیں، جب دیکھو تب آتا نہیں، کچھ اس میں کمی کرے. ہم ناجائز و جائز کی بات نہیں کرتے، لیکن بہت ساری جائز چیزوں کو بھی کم کر دیتا ہے کیونکہ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہو گئی. جب یہ چار باتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو اب اللہ تعالیٰ اس کو ایک انعام دیتے ہیں. اللہ اس کو کیا دیتے ہیں دوستوں؟ ایک انعام دیتے ہیں. اس انعام کا نام ہے کرامت. کیا نام ہے؟ کرامت. اب اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے. اب اس سے کیا ہوتی ہے؟ کرامت ظاہر ہوتی ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے ولی تھے. اگر صحابی ولی نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ یہ اللہ کے ولی تھے اور یہ چاروں چیزیں ان میں بدل گئے اثر موجود تھی، 100% موجود تھی ان میں. تو اللہ نے کیا کرامت دی؟ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا تھا ان کو وہ کرامت دی. ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا ان کو وہ کرامت کی شکل میں دی. وہ کیا دیا ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ؟ ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ آواز کا دیا کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. آپ خانہ کعبہ بنا چکے ہیں اور آپ وہاں پہ آپ خانہ کعبہ کی آواز لگائے کہ اے لوگوں تم پہ حج فرض کیا گیا، تم آؤ خانہ کعبہ کا حج کرو. تو اللہ نے کہا کون سنے گا؟ کوئی آدمی ہی نہیں ہے، یہ تو چٹیا میدان ہے، یہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی آدمی نہیں، کون سنے گا؟ کہا کہ علیک الاذان وعلینا البلاغ، تیرے ذمہ اذان ہے اور میرے ذمہ بلاغ ہے. تیرے ذمہ اذان یعنی اذان یعنی اعلان ہے. اذان کے معنی اعلان، ہمارے ذمہ پہنچانا ہے، ہمارے ذمہ پہنچانا ہے. اللہ نے پہنچا دیا، زندوں تک نہیں بلکہ جو پیدا نہیں ہوئے تو ان تک بھی پہنچا دیا. اور جن نے جتنی بڑھ کہا ہے وہ اتنا ہی ہوتے تھا. یہ معجزہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوخ کریں گے تو نام بدلے گا، اس کو معجزہ کہیں گے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ولی ہیں، نبی نہیں ہے، اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ کرامت کہیں گے. کیا کہیں گے؟ کرامت. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج بھیجی 300 میل کے فاصلے پہ نہاون میں، اور حضرت ساریہ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں وہ جماعت بھیجی گئی. خطبہ دیتے دیتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے یہ جملہ نکلا، یا ساریہ الجبل الجبل. اے ساریہ دیکھو، جبل کے پیچھے، پروت کے پیچھے دشمن ہے، حملہ کر دے گا، ہوشیار رہنا. 300 میل تک ان کی آواز اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہنچ گئی. اس کو کہتے ہیں کرامت. ایک آگ نکلی، آگ نکل کر کے مدینہ منورہ کو اس آگ نے گھیر لیا. قریب تھا کہ وہ آگ مدینہ کو جلا کر کے بھسم کر ڈالتی، مدینہ کو جلا دیتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمیم تماشا کیا دیکھتے ہو، اٹھو آگ کو دھکا دو اور بجھاؤ. کہا کہ حضرت میں گناہگار آدمی، میں کیا ہوں؟ صحابہ تو اپنے کو بہت بزرگ سمجھتے نہیں تھے، گناہگار سمجھتے تھے، نیک لوگوں کی علامت ہوتی ہے. کہا کہ مجھ سے ہوتا نہیں. کہا کہ ابھی اس وقت سوالوں کا وقت نہیں ہے، اگر کچھ دیر چھوڑ تو مدینہ چل جائے گا، اٹھو اور آگ کو بجھاؤ. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، آگ کو دھکا دینا شروع کیا. آگ حضرت کے ڈر سے بھاگنے لگی. ہم لوگ آگ سے بھاگتے ہیں نا، حضرت کے ڈر سے آگ بھاگنے لگی پیچھے، اور ہم لوگ بھگاتے جا رہے ہیں، وہ بھاگتی جا رہی ہے، وہ بھگاتے جا رہے ہیں، وہ بھاگتی جا رہی ہے. بالکل دور آگ بھاگ کر کے چلی گئی اور ایک کھو میں داخل ہو گئی. حضرت نے بھاری چٹان اتر دیا تو دوبارہ اسے نہ نکلے.
حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے جا رہے تھے، جنگل میں ایک شیر سامنے آ گیا، حضرت نے کہا اب غلط الطریق، میں راستہ بھول گیا ہوں، وانی من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، فدلنی علی الطریق، مجھے راستہ بتا۔ اگر ہم لوگ کہہ دیتے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے تو اتنا غصہ آتا اس کو کہ میں کھانا بنا ہوتا تو نہیں کھا جاتا، یہ غلام ایسا ہی ہوتا کہ ہاں ہم لوگ کو کھا جاتا۔ تو حضرت نے جیسے ہی کہا اتنے میں سر جھکا کر کے وہ شیر چلنے لگا اور چلتے چلتے صحابہ کے لشکر میں پہنچا کر کے واپس چلایا۔ اس سب کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت کہتے ہیں۔ کرامت ولایت کی بنیاد پہ ملتی ہے اور ولایت تقوی کی بنیاد پہ ملتی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ یاد رکھو اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہے اور کوئی غم نہیں ہے، کون ہے وہ؟ ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگوں کو اگر ولی بننا ہے تو متقی بننا فرض ہے۔ متقی بننا کیا ہے؟ فرض ہے۔ متقی بننا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو نبی بنانے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ ولی بنانے کے لیے آئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب ولایت کے دروازے کھولے گئے ہیں، نبوت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے، لہذا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ واجب القتل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگ اس سے جا کے دلیل پوچھنے لگے۔ امام صاحب نے کہا جن لوگوں نے دلیل پوچھی ہے وہ بھی واجب القتل ہے۔ کیا کہا؟ جن لوگوں نے دلیل پوچھی ہے وہ بھی واجب القتل ہے، ان کو نہیں قتل کرو، وہ تو قتل سے قابل ہے ہی۔ اور جن لوگوں نے دلیل پوچھی کہ تیرے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے، وہ بھی واجب القتل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ہدی للمتقین، متقی کون ہے اس کی علامتیں ہم سمجھیں سنیں۔ سب سے پہلی علامت ہے الذین یؤمنون بالغیب۔ اس کو 5 منٹ میں انشاءاللہ میں 5 منٹ بتاؤں گا، اس کے بعد بھی انشاءاللہ اس کی تفصیل کر بتائی جائے گی۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بندے سے مانتے ہیں، یعنی مانتے کہ دیکھنے کی شرط نہیں لگاتے، بندے کہ تجھے ہم نے خدا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے؟ بتاؤ وہ دیکھنے والے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ایمان کی تعریف ہو گئی۔ ایمان کا تعلق ہے غیر سے، ایمان کا تعلق دیکھنے سے، سننے سے، چکھنے سے نہیں ہے، سونگنے سے نہیں ہے، چھونے سے نہیں ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق غیر سے ہے۔ غیر کس کو کہتے ہیں؟ غیر اس کو کہتے ہیں جو حواس سے اور حواس سے اور عقل سے اوپر کی چیز ہو، حواس سے اور عقل سے اوپر کی چیز ہو۔ غیر کی بنیاد عقل پہ نہیں ہے، غیر کی بنیاد حواس سے یعنی سننے دیکھنے پہ نہیں ہے۔ ہم اللہ کو نہیں دیکھتے، اللہ کی باتوں کو نہیں سنتے، پھر بھی ہم مانتے ہیں۔ کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر کی خبر دی ہے۔ تو پتا چلا کہ ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھروسے پہ ماننے کا نام ہے۔ اب اس کو یوں سمجھیے، ایمان اور دین میں کیا فرق ہے؟ ایمان کے معنی آتے ہیں ماننا، اصل میں ایمان کے معنی ڈکشنری میں آتے ہیں امن دینا۔ ایمان کے معنی کیا آتے ہیں؟ امن دینا۔ امن دینے والے کو کہتے ہیں مومن۔ کس کو امن دینا؟ کس کو امن دینا؟ جس کے اوپر ہم ایمان لا رہے ہیں نا، اس کو امن دینا۔ ہم آپ کو جھٹلائیں گے نہیں، ہم آپ کو جھٹلائیں گے نہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ کہ ہم اللہ کو نہیں جھٹلائیں گے، فرشتوں کو نہیں جھٹلائیں گے، آخرت کو نہیں جھٹلائیں گے، اللہ کی آسمانی کتابوں کو نہیں جھٹلائیں گے، ہم آخرت کو نہیں جھٹلائیں گے، تقدیر کو نہیں جھٹلائیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں جھٹلائیں گے۔ تو جھٹلانے سے امن دے دیا جائے، اس کا نام ہے ایمان، اور امن دینے والے کو کہتے ہیں مومن۔ کیا کہتے ہیں دوستوں؟ مومن۔ تو ایمان کا تعلق غیر سے ہے، ایمان کا تعلق شہادت سے نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ 2-3 منٹ باقی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ بھروسہ کر لیا جائے تو ایمان مل جائے گا، بھروسہ نہیں کریں گے تو ایمان نہیں ملے گا۔ ایمان کی بنیاد عقل پہ نہیں، ایمان کی بنیاد نظر پہ نہیں، ایمان کی بنیاد سائنس پہ نہیں، ایمان کی بنیاد تجربے پہ نہیں ہے۔ ان 4 چیزوں پہ ایمان کی بنیاد نہیں ہے۔ ایمان کی بنیاد عقل پہ نہیں ہے کہ عقل میں آوے تو مانیں گے، نہیں آوے تو نہیں مانیں گے۔ عقل پہ ایمان کی بنیاد رکھنے کی مثال ایسی ہے جیسے ایک علاقے میں ہاتھی آیا، چند اندھے بیٹھے ہوئے تھے، اندھوں نے کہا کہ جی ہم لوگوں نے ہاتھی تو دیکھا نہیں، ہم لوگوں کو دکھلاؤ۔ تو دیکھنے کے لیے تو آنکھ کا ہونا ضروری ہے۔
آنکھیں نہیں تھی، لے گئے لوگ اور 4-5 اندھے تھے اور کسی نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا، کسی نے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا، کسی نے دم پہ ہاتھ رکھا، کسی نے دانت پہ ہاتھ رکھا، کسی نے سونڈ پہ ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد سب جو ہے وہاں سے دیکھ کر کے واپس آئے اور 4-5 اندھے جمع ہو گئے اور کہنے لگے جی ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے زمین، ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے دیوار، دوسرے نے کہا جھوٹ بولتے ہو، ہاتھی ایسا ہوتا ہے جیسے پیلر، ستون، کھمبا۔ اس طریقے سے آپس میں تو میں کی نوبت آ گئی، کیونکہ سب نے دیکھا مگر ناقص دیکھا، ادھورا دیکھا۔ اگر عقل پہ بنیاد رکھی جائے تو ایمان آئے گا مگر پورا نہیں ہوگا، ادھورا ہوگا۔ ہم اللہ کو عقل سے کیسے سمجھیں گے؟ ہم جنت کو عقل سے کیسے سمجھیں گے؟ ہم جہنم کو عقل سے کیسے سمجھیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں ہیں اور 2000 سال گزر چکے ہیں اور اسی طرح محفوظ ہیں، اور جس حال میں گئے تھے اسی حال میں زمین پہ آئیں گے۔ اس حال میں زمین سے گئے تھے کہ غسل کا پانی سر سے ٹپک رہا تھا، اسی حال میں زمین پہ آئیں گے کہ غسل کا پانی سر سے ٹپک رہا ہوگا۔ عقل مانتی ہے اس کو؟ تو عقل کے اوپر اس کی بنیاد نہیں ہے، تو کس کے اوپر بنیاد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی بنیاد ہے۔ اسی لیے ایمان بالغیب امتحان ہے، باقی تفصیل انشاءاللہ کل بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان بالغیب ہم لوگوں کو عطا فرمائے، اللہ ہمیں مستقی بھی بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ولی بھی بنا دے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے، معصیتوں کو معاف فرما کے مصیبتوں کو دور فرما دے۔ مولا کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ولایت کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اور اے اللہ ولایت کی جو انتہا ہے صدیقیت، یعنی ہم سب کو دنیا سے صدیق بنا کے اٹھا، اے اللہ ان دعاؤں کو محض فضل و کرم سے بے انتہا قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔